سے جو ہے وہ نور ہی مراد ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہی بات بتائی تھی کہ یہاں پر جو ماتھے کے احکام آتے ہیں. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، مقدم نہ ہو. لا تقدموا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اصل عربی زبان کا لفظ ہے. لا تقدموا آگے نہ بڑھو، بینا درمیان یا آگے، اللہ کے آگے. اور اچھا، یہ بینا یدئی جو لکھا ہے نا، ید آگے کے لیے آئے گا یہاں پر. تم مقدم نہ ہو، آگے نہ بڑھو اللہ کے آگے اور اس کے رسول کے آگے، اللہ سے آگے اور اس کے رسول سے آگے. اچھا، ہماری لائٹ چلی گئی ہے اور سولر کی لائٹ بھی بہت ڈم ہو گئی ہے. اگر یہ لائٹ بند ہو گئی تو پھر میں آپ کو ہو سکتا ہے سبق نہ پڑھا سکوں کہ مجھے نظر نہیں آئے گا پھر، اس لیے کوشش کر رہی ہوں کہ سبق چلتا رہے. اے ایمان والے لوگوں، آگے نہ بڑھو اللہ سے اور مقدم نہ ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، لا ترفعوا نہ بلند کرو، ترفعوا نہ بلند کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، فوق کا معنی ہے اوپر، صوت کا معنی ہے آواز، النبی معنی نبی، نبی کی آواز کے اوپر. لا ترفعوا بلند نہ کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، نبی کی آواز کے اوپر. ولا تجہروا لہو اور نہ بولو اس سے، ولا تجہروا اور نہ بولو اس سے، بالقول کا جہرن اور نہ بولو اس سے زور سے. تجہر زور سے بلند آواز میں بولنے کو کہتے ہیں، اور نہ بلند آواز سے بولو لہو اس سے، بالقول ایسا قول، کا جہرن جیسے کہ بلند ہو، جیسے کہ بلند ہو، بعضکم لبعض تم میں سے بعض کا بعض کے ساتھ. ان تحبط اعمالکم یہ کہ حبط کر دے، برباد کر دے تمہارے، یہ کہ برباد ہو جائیں تمہارے اعمال. وانتم لا تشعرون اور تم کو اس کا شعور نہیں ہے. بس پہلے اسی آیت کو ہم سمجھ لیتے ہیں. سورہ حجرات، اس سے پہلے دیکھیں ہم نے سورہ فتح پڑھی. سورہ فتح کے اندر جہاد سے متعلق احکام تھے اور صلح حدیبیہ، پوری صورت صلح حدیبیہ اور بیت رضوان سے ہی متعلق تھے، اس میں کوئی بھی دوسری بات نہیں آئی تھی، اور صحابہ کرام کی شان اور افضلیت کو بیان کیا گیا. اس سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور وہ احکام کون سے ہیں؟ انسان کی اصلاح کے احکام ہیں اور آداب بیان کیے گئے ہیں جس سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. اور یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر وہ آداب بیان کیے ہیں جو معاشرت کے احکام ہیں. معاشرت کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور اس سے پہلے ہی سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی جب 5 چیزیں ملتی ہیں تو دین اسلام بنتا ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 حسن اخلاق. ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزوں کو جب عمل میں لے کر آیا جاتا ہے تو کوئی انسان کامل مومن بنتا ہے. یعنی عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عقیدے کے مطابق اس کا عمل بھی ٹھیک ہو، پھر اس کے معاملات ٹھیک ہوں. معاملات یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے، اس کا لینا دینا ٹھیک ہو،
اور امانت دیانتداری کہہ لیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ اور ابھی بات چل رہی ہے معاشرت کی۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں مل جل کر رہنا۔ جیسے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں، گھروں میں کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، اسی طرح ہمارے محلے کے اندر ہمارے جو ہے پڑوسی ہوتے ہیں، پھر ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں۔ تو انسان جب آپس میں اپنی رشتے داریوں سے اور اپنے گھر والوں سے جو مل کر رہتا ہے، تو اس مل جل کر رہنے کو معاشرت کہتے ہیں۔ تو سورہ حجرات کے اندر جو اکثر احکام آئے ہیں، اس کا تعلق معاشرت سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے جو شروع کے اندر پہلی آیت نازل کی، تو یہ آیت کس کے لیے آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک قبیلہ تھا بنو تمیم۔ بنو تمیم عربوں کے اندر جیسے قبیلے تھے بہت سے، جیسے آج ہمارے ہاں نا برادریاں ہیں، خاندان، جیسے کہ سندھی لوگ ہیں ان کی اپنی الگ برادریاں ہیں، مہاجر ہیں ان کی الگ برادریاں، پنجابی ہیں ان کی الگ برادریاں ہیں۔ تو اس طرح عربوں کے اندر الگ الگ قبیلے تھے، ان کے الگ الگ جو ہے وہ کہتے ہیں نام تھے۔ تو ان میں ایک قبیلہ تھا بنو تمیم۔ تو اس قبیلے کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو ہے اس بات کے اوپر جو ہے اللہ کے نبی سے مشورہ کیا کہ اس قبیلے کا حاکم کس کو بنایا جائے، یعنی کہ ان کی قوم اور برادری میں سے کس کو اس قبیلے کا امیر اور حاکم بنایا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، تو اس میں سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بڑے صحابہ کرام بھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات جب سنی کہ وہ لوگ آئے ہیں کہ ہمارا حاکم کون ہو، یعنی آپ سے مشورہ کرنے آئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے اپنی رائے دی کہ قعقاع ابن معبد، یہ ایک صحابی تھے، ان کے متعلق ایک رائے دی کہ ان کو جو ہے ان کا حاکم بنا دیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ حضرت اقرع بن حابس، یہ بھی ایک صحابی تھے، ان کے متعلق رائے دی کہ ان کو جو ہے اس قبیلے کا حاکم بنا دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں کیا تھے؟ موجود تھے۔ تو صحابہ کرام جو دونوں تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ایک کی رائے ایک کے لیے تھی، دوسرے کی رائے دوسرے کے لیے تھی۔ تو ان کی جو آپس میں گفتگو ہونے لگی، اس گفتگو کے اندر ان دونوں کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں صحابہ کرام سے جو ایسے معاملات ہوتے تھے، وہ اللہ رب العزت اصل میں امت کی تربیت کے لیے کرتے تھے۔ اگر صحابہ کرام کی آواز بلند نہ ہوتی تو امت کو یہ حکم نہ پتہ چلتا جو آگے آنے والا ہے۔ تو جب ان دونوں صحابہ کرام کی آواز بلند ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیات نازل کر دی، اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مقدم نہ ہو جاؤ، یعنی تم آگے نہ بڑھو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ مطلب کیا ہے آگے نہ بڑھو؟ آگے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں تو تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ اب آگے نہ بڑھو، کس چیز میں آگے نہ بڑھو؟ تو اللہ نے ہر چیز میں اپنے نبی سے آگے بڑھنے کے جو ہے وہ کیا کر دی؟ منع فرما دیا کہ میرے نبی کے آگے کوئی بھی جو ہے وہ خود آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب قرآن کریم نے یہاں پر اس بات کو ذکر نہیں کیا کہ یہاں پر کوئی خاص بات ہے، نہیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز میں آگے بڑھنے کو منع فرما دیا کہ کسی کام کے اندر بھی تم اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور کسی بات میں بھی اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس آیت سے یہ حکم صحابہ کرام کے لیے آیا کہ نبی کی زندگی کے اندر نبی جس کام کے اندر بھی ہو اور تم ان کے ساتھ ہو تو تم کبھی بھی نبی سے آگے نہیں ہو سکتے۔ مطلب کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش قدمی کر رہے ہیں، پیش قدمی یعنی چل رہے ہیں، چلنے کا ارادہ ہے، تو تم انتظار کرو،
یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ وہ جو قبیلے کے لوگ تھے مشورہ کرنے آئے تھے کہ ہم اپنا حاکم کس کو بنائیں، تو صحابہ کی تربیت کی گئی کہ اللہ کے نبی کو بولنے دیتے، آپ نبی کے آگے اپنی رائے نہیں دیتے اور ان کی بات کا کیا کرتے، انتظار کرتے کہ نبی کیا جواب دیتے ہیں۔ ہاں، اگر نبی کی محفل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کسی کو بولنے کا حکم دے دیتے تو پھر اس کو بولنے کی اجازت تھی، لیکن اگر نبی سے ہی کوئی بات کی جا رہی ہو تو پھر کسی اور کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت سے یہ بات بھی اللہ نے جو ہے حکم دے دیا کہ اگر نبی ساتھ ہوں اور چل رہے ہوں، جیسے کہ نبی علیہ السلام جب حیات تھے صحابہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے کہیں سفر میں یا کسی بھی جگہ پر، تو اگر نبی چل رہے ہوں تو چلنے کے اندر بھی کوئی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اپنے قدموں کی رفتار کو نبی کی رفتار سے کیا کر لو، کم کر لو، نبی کو آگے کرو اور خود کیا ہو جاؤ، ان کے پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے، بڑا شخص ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کھانے کی مجلس ہے، کھانے کی دسترخوان ہے، تو جب تک آپ علیہ السلام کھانا نہ شروع کر دیں تو کوئی بھی کھانا شروع نہ کرے۔ تو ہر مقام کے اندر جو ہے یہ اللہ نے کیا کر دیا، حکم دے دیا۔ اب دیکھیے یہ تو حکم آ گیا، اب یہ حکم کہاں کہاں لگے گا؟ اللہ نے حکم دے دیا تو اس سے ہی یہ بات ثابت ہوئی کہ ہماری اپنی عام زندگی کے اندر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو حکم ہے اس امت کے علماء اور دینی مشائخ کا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ نے اس امت کے علماء کو نبی کے وارث بنایا ہے، اور اس امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے۔ اس لیے اگر ایک عام شخص ہے اور ایک کوئی بڑا عالم دین ہے تو جو ہے ادب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس عالم دین سے یا مشائخ دین سے یا اللہ والے سے آگے نہ بڑھا جائے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، ٹھیک ہے؟ ادب کا تقاضا، یہ فرض و واجب حکم کی بات نہیں کر رہی میں، حرام کی بات نہیں کر رہی، ادب کی بات کر رہی ہوں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ علماء کے بات اگر وہ بیٹھے ہوں، انہیں بولنا ہو تو ان کی بات کا انتظار کیا جائے۔ اگر کھانے کی مجلس ہو تو ان کے کھانا شروع کرنے کا جو ہے انتظار کیا جائے، یا اسی طریقے سے کوئی اور کام کی مثال بھی۔ اور یہ بات اور یہ حکم جو علماء کرام نے نکالا، یہ ایک واقعے سے نکالا ہے۔ اس واقعے کو بھی سن لیجئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہے وہ پیچھے کی طرف ہے اور حضرت ابو درداء جو ہے وہ آگے کی طرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی، نصیحت فرمائی اور فرمایا کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر اور افضل ہو۔ مطلب یہ کہ دنیا میں سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس لیے تم ابو بکر سے آگے کیسے ہو گئے؟ ابو بکر سے پیچھے ہو کر چلو۔ اس لیے اس جو ہے آیت کے اندر یہ معاشرت کا ایک ادب بیان کیا گیا کہ اپنے بڑے ہوں، اور خاص طور پر اگر وہ علماء کرام ہوں اور مشائخ دین ہوں، اللہ والے ہوں، تو ان سے ایک قدم بولنے میں بھی پیچھے رہا جائے اور ہر مقام پر ان کے ادب کو ملحوظ رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے فرمایا کہ یہی ادب جو ہے اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ استاد ہو کوئی بھی، اس کے ادب کا بھی یہی تقاضا ہے، اور اسی طرح مرشد اگر کسی اللہ والے سے بیعت کی ہوئی ہے تو اس کے بھی ادب کا یہی تقاضا ہے۔
اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے، پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں، لا ترفعوا، تم بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ مجلس نبوی کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا دوسرا ادب بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل کے اندر موجود ہوں تو آپ صحابہ کرام جو ہیں اپنے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آوازوں سے نبی کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہ کریں جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو کے گفتگو کرو۔ دو حکم ملے، ایک تو یہ کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ تم نبی سے ایسے بات نہ کرو، ایسے بے تکلف ہو کر بات نہ کرو، ایسے بے حجاب ہو کر بات نہ کرو جیسے تم کیا کرتے ہو آپس میں کرتے ہو، کیونکہ یہ ایک قسم کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی سے بہت زیادہ بے تکلف ہوتا ہے تو پھر اس سے ہر قسم کی بات کہہ جاتا ہے بے تکلفی کے اندر، لیکن نبی کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے نبی سے ایسی گفتگو نہ کریں جیسے کہ اب آپس میں کرتے ہو۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کو جب سنا تو عرض کیا، رسول اللہ قسم ہے مجھے کہ اب مرتے دم تک میں آپ سے اس طریقے سے بات کروں گا جیسے کہ کوئی سرگوشی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی سرگوشی کرتا ہے تو میں اس طریقے سے آپ سے بات کروں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ نبی کی موجودگی کے اندر اپنی آواز کو اتنا پست رکھتے جیسے کہ کوئی سرگوشیوں میں بات کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہی دو صحابہ کی بات تھی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ اتنا آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تیسرے صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ طبعی اور قدرتی طور پر ان کی آواز بہت بلند تھی، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز بڑی بھاری سی اور وہ جو ہے نا تیز بلند آواز ہوتی ہے ان کی، قدرتی طور پر وہ آہستہ بھی بولیں تو لگتا ہے تیز بول رہے ہیں، تو ان صحابی کی آواز ایسی ہی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اس آواز کو سن کر بہت زیادہ ڈر گئے اور روئے بہت، اور اپنی آواز کو گھٹایا اور اپنی آواز کو انہوں نے کیا کر دیا، پست کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے مسئلہ کہ جب کوئی شخص عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے جاتا ہے اور وہاں پر روضہ رسول کے اوپر جب حاضر ہوتا ہے اور درود اور سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے، کیونکہ ہم جب جاتے ہیں کہاں پر، ریاض الجنہ کے اوپر، تو وہاں جا کر کیا کام ہوتا ہے، روضہ رسول کے اوپر درود اور سلام پیش کرنا۔ تو یاد رکھیے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر آپ کی تعظیم اس امت کے اوپر لازم اور واجب تھی، اسی طرح آپ کا یہ ادب اور آپ کا یہ احترام آپ کے وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا کہ حیات میں تھا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر کیا ہیں، زندہ ہیں، اور جب درود اور سلام کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ خود سنتے بھی ہیں اور کیا کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب روضہ رسول کے اوپر حاضری ہو، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، تو ان کے لیے یہ ادب ہے اور ضروری ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند وہاں پر نہ کیا جائے۔ اور اب دیکھیے جو لوگ ریاض الجنہ پر جاتا ہے، خاص کر عورتوں کا میں نے منظر دیکھا کہ جب وہ ریاض الجنہ پر جو ہے وہ جاتی ہیں تو کیسی بھگدڑ مچتی ہے اور کس طریقے سے ایک شور شرابہ، اور جو ہے ایک جہاں ادب کا مقام ہے کہ فرشتے بھی جو ہے
وہاں پر کیا ہوتے ہیں، ادب کے ساتھ جو ہے پیش ہوتے ہیں، تو وہاں ہم جیسے جو ہے بے قیمت لوگ، ہم جیسے جن کی کوئی اوقات نہیں، وہاں جا کر روضہ رسول کے اوپر اگر شور شرابہ کرتا ہے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ وہاں پر ہم جو ہے برکتیں سمیٹنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر ناواقف لوگوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے صحابہ کے بھی اعمال حبط یعنی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا ہمیں جب بھی اللہ پاک ایسی زیارتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے آپ کا جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے بے ادبی کے مرتکب ہم نہ ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی سن لیجئے کہ جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محفل کے اندر موجود ہوا کرتے تھے تو وہاں شور شغب کرنا اور نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا منع تھا، جائز نہیں تھا۔ اسی طریقے سے یہ ادب ہے کہ جس محفل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں یا احادیث طیبہ بیان کی جا رہی ہوں، اس وقت بھی شور و شغب کرنا کیا ہے، بے ادبی ہے، بہت بے ادبی کی بات ہے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی احادیث اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان مبارک سے بیان کرتے تھے تو اس وقت بھی خاموشی کا اختیار کرنا واجب تھا۔ تو آپ کی وفات کے بعد جس محفل کے اندر آپ کا کلام سنایا جاتا ہو وہاں شور و شغب کرنا یہ بھی گستاخی کے اندر اور بے ادبی کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کو اللہ نے منع فرما دیا، تو اسی طریقے سے علماء جو دین ہیں وہ وارث انبیاء ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی آوازوں کو بلند کرنے کا یہی حکم ہے کہ ان کا ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے اکابر علماء کی مجلس کے اندر اگر حاضر ہو تو اتنی بلند آواز سے نہ بولو کہ جس سے ان کی آواز دب جائے۔ تو اب نبی کا حکم تو ظاہر سی بات ہے کہ الگ تھا کہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تھا، لیکن اگر علماء امت آتے ہیں یا جو ہے دینی مشائخ آتے ہیں، اللہ والے لوگ آتے ہیں، تو یہ ان کی بے ادبی کے اندر شمار ہوگا اور جو ہے انسان کی کم نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے اب ایک مزید بات کہ دیکھیے ہم نے تھوڑا سا یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیا تھا، اور منع ہی نہیں فرمایا تھا بلکہ کیا فرمایا تھا، ان تحبط اعمالکم، کہ ڈرو کہ اللہ تمہارے اعمال کو کیا کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اللہ تمہارے اعمال کو کیا نہ کر دیں، ضائع نہ کر دیں۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست کر لو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، مطلب تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ ہو کہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی کہ سمجھ لو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جو ہے اللہ کے ہاں ناپسندیدگی کا کام ہے کہ جس سے اعمال کے برباد ہونے کا بھی کیا ہو سکتا ہے، اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے اعمال کے برباد ہونے کا اندیشہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق جن کا ایمان کامل، عمل کامل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جن کا ایمان کامل، جن کا عمل کامل، جس ایک صحابی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ افضل الانبیاء، افضل بعد الانبیاء، کہ تمام نبیوں کے بعد کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی، یہ خود نبی کے الفاظ۔ اور حضرت عمر کے لیے کیا فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری تھی اللہ کے نبی کی اور جو ہے آپ کے مقام اور مرتبے کے، لیکن ان دو صحابہ کی عمل کے اوپر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا کر دی، آیات کو نازل فرما دیا، ان تحبط اعمالکم،
کہ تمہارے اعمال بھی کیا ہو سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں۔ اب کیسے ضائع ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے کیا کر لیا، مقدم کر لیا، تو یہ کیا ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہے، اور نبی کی کیا ہے، بے ادبی ہے، اور رسول کو ایذا دینا ہے۔ ظاہر ہے رسول اور نبی جیسی ہستی اگر کوئی رسول کو ایذا دے، حالانکہ صحابہ کرام کے تو وہم اور گمان کے اندر بھی کبھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ نبی کو ایذا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے آواز کے مقدم ہونے کے اوپر قرآن میں اعلان کر دیا کہ اگر نبی سے آواز اونچی ہوتی ہے یہ بھی ایذائے رسول ہے۔ مجھے اپنا نبی اتنا پیارا ہے کہ کسی کی آواز کو بھی میں پسند نہیں کرتا کہ وہ نبی کی آواز سے کیا ہو جائے، اونچی ہو جائے، تو اس لیے اللہ نے اس کو جو ہے وہ گناہ قرار دے دیا کہ نبی کی آواز سے اونچی ہوئی آواز تو وہ گناہ ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، کہ ان سے ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے۔ تو چاہے وہ نبی کی ہو یا نبی کے علم سے متعلق اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی استاد ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی دینی جو ہے شخصیت ہے، اگر کوئی انسان اس کو ایذا پہنچاتا ہے اور اس کو اس کے علم کی وجہ سے جو ہے کیا کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے، اس کو اس کے علم کی وجہ سے جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے، اسے حقیر سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے یہ گناہ ہے۔ اور بعض اوقات ایسے گناہوں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ توفیق کو سلب کر لیتے ہیں۔ توفیق کو جب اللہ سلب کرتے ہیں تو بالآخر وہ انسان کفر کے دہانے کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور آج دیکھیے ہمارے عام معاشرے کے اندر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، خاص طور پر علماء کرام کے ادب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تک ادب کی بات آتی ہے تو کوئی گرے سے گرا مسلمان، وہ تو صحابہ کرام تھے، لیکن کوئی گرے سے گرا مسلمان جو کبھی نماز نہ پڑھتا ہو، جو کبھی جو ہے دین کا کوئی کام نہ کرتا ہو، جو کبھی کوئی نیکی نہ کرتا ہو، لیکن اس کے بھی وہم و گمان کے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ نبی کی گستاخی کرے جان بوجھ کر، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر علماء کرام کی جو عزت ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے، وہ عزت نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام کے ساتھ نسبت کس چیز کی ہے، علم کی، یاد رکھیے۔ اور یہ میں آپ کو عقیدہ بتا رہی ہوں، اگر کوئی شخص کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، یعنی اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے اپنے کسی ذاتی فعل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کو حقیر سمجھتا ہے اس کے علم کی وجہ سے، کہ یہ جو عالم اور مولوی ہیں یہ تو معاشرے کے گرے پڑے افراد ہوتے ہیں، یہ تو معاشرے کے نکمے افراد ہوتے ہیں، ان کو تو کچھ جو ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے کتنے ایسے لوگ ہیں دیکھیں جو مدارس کے لیے بیچارے چندہ کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ مدرسوں کو چلاتے ہیں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ علماء کرام کو بھیک مانگنے والا بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بھیک ہی مانگتے رہتے ہیں سب سے، حالانکہ اگر وہ کوئی فنڈ اکٹھا کرتے ہیں تو وہ اپنے مدرسے کے لیے یا دینی کام کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ وہ معاشرے کا میں ایک آپ کو عمل اور سوچ بتا رہی ہوں جس سے بعض اوقات ہمارا ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم نے کسی عالم دین کی توہین کی اس کے علم کی وجہ سے، اور اس کو کمتر سمجھا اس کے علم کی وجہ سے، تو اس نے جو ہے وہ کفر کے دہانوں کے اوپر پہنچ سکتا ہے، کیونکہ علماء کرام کے پاس جو علم ہے وہ علم ہے جو دین کا علم ہے، اور علماء کرام وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر تم نبی کے وارثوں کی توہین کرو گے تو اللہ پاک تم سے توفیق سلب کر لیں گے، یعنی
نیکیوں کی توفیق سلب کر لیں گے اور وہ انسان گناہوں کے اندر پڑتا چلا جائے گا. بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ انسان جو ہے اس سے اس کا ایمان کیا ہوگا؟ چھن جائے گا. تاریخ کے اندر ایسے بہت سے واقعات ہیں، یاد رکھیے، کہ جہاں پر جن لوگوں نے علماء کرام کے ساتھ گستاخی کی اور بے ادبی کی تو اللہ نے ان کی توفیق کو سلب کر لیا اور بالآخر ان کا ایمان بھی کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. تو چونکہ علماء کرام اس امت کے جو ہے وہ کیا ہے؟ اس امت کے رہنما ہے، اس لیے ان کے ادب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کیا جائے. اب اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتا دیتی ہوں کہ دیکھیے یہاں پر اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی آواز کرنے کو منع فرمایا. اب ہمارے ہاں میلاد ہوتی ہے یا کوئی بھی محفل ہو، میلاد کی محفل خاص نہیں ہے، کوئی بھی محفل ہو، لیکن خاص میلاد کا نام میں اس وجہ سے لے رہی ہوں کہ میلاد کی محفل کے اندر ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہماری اس محفل کے اندر اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب مان لیا کہ اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں تو جب جس محفل کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں تو اللہ نے تو قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. اور یہ حکم کس کے لیے آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اور حضرت عمر فاروق کے لیے اور باقی صحابہ کرام کے لیے. تو اگر ہم ایک طرف ہی کہتے ہیں کہ ہماری محفل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو پھر ہماری آوازیں نبی کی آواز سے اونچی کیسے ہو سکتی ہیں کہ لاؤڈ سپیکر کے اندر جو ہے عورتوں کی آواز سارے محلے کے اندر گونج رہی ہوتی ہے، مردوں کی آواز جو ہے وہ سارے جو ہے محلے کے اندر گونج رہی ہوتی ہے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل کے اندر موجود ہیں تو کیا یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو پھر تو ہم سب کو اپنی آوازیں اتنی پست کر لینی چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال جو برباد نہ ہو جائے. اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر نبی موجود ہیں تو پھر ہم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر کیسے مقدم کر رہے ہیں. اور اللہ نے تو اس آیت کے اندر یہ حکم دے دیا کہ تم کیا نہ کرو، لا تقدمو، تم میرے نبی سے آگے نہ بڑھو. اب جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو جی مسجد کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو نبی کی موجودگی میں کوئی مصلی کے اوپر کیسے آ سکتا ہے، نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ تو یہ ساری بے عقلی کی باتیں ہیں. بہرحال اس وقت ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے اب آپ حیات نہیں ہیں، آپ کی محفلیں نہیں ہیں، لیکن آپ کی جو دینی علم کی جو محفلیں لگتی ہیں، مجالس لگتی ہیں اور احادیث طیبہ اور دین کی بات جب سنائی جاتی ہے تو عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی آواز کو پست کر لو، اپنی آوازوں کو اتنا بلند نہ کرو کہ جو ہے تمہارے اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہو. اس کے بعد آگے سنیے کہ جی اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، لا ترفعوا، تم بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر. اور پھر آگے فرمایا ولا تجہروا لہ، اور نہ ہی بلند آواز سے بولو ان سے، یعنی نبی سے بلند آواز سے بھی بات نہ کرو. بالقول کا جہری، ایسی بلند آواز جیسے کہ بعضکم لبعض، تم میں سے بعض سے بولتے ہو، کہ جس طرح آپس میں بے تکلف ہو کر بولتے ہو اس طرح نبی سے بات نہ کرو. اور کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال کیا نہ ہو جائیں؟ برباد ہو جائیں، حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تم اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو گئے اور تمہیں اس کا جو ہے وہ معلوم بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟
ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک جو لوگ دبی آواز میں بولتے ہیں، یغضون دبی آواز میں یعنی پست کرتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے نبی کے پاس، اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں، امتحن اللہ کہ جانچ لیا اللہ نے، امتحان لے لیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کا، للتقوی تقوی کے واسطے، لہم مغفرۃ ان کے لیے معافی ہے، واجر عظیم اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے جو ہے مغفرت کا کیا کیا ہے، وعدہ فرمایا ہے، کہ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا قسم کھائی تھی کہ میں اب کبھی بھی جو ہے آپ سے بلند آواز میں بات نہیں کروں گا، ہمیشہ سرگوشیوں میں بات کروں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اتنی آہستہ آواز میں بات کرنے لگے کہ اب کچھ نہ پڑتا دوبارہ کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے کیا کر لیا، پست کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں کا جائزہ لیا تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا کہ یہ درست کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں تقوی ہے، یہ بناوٹ نہیں ہے بلکہ تقوی ہے، اور اللہ نے کیا کر دیا، مغفرت کا فیصلہ کر دیا، اور ساتھ میں ان کے لیے اجر عظیم کا بھی وعدہ کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، چاہے وہ نبی کے سامنے ہوتی تو بھی جو ہے توبہ استغفار کر لے، اور اگر اپنے کسی شیخ کے سامنے ہوتی ہے یا اپنے کسی بڑے یا عالم دین کے سامنے ہوتی ہے تو وہ اس سے کیا کر لے، معافی مانگ لے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس کی بے ادبی کر دی ہے۔ اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھی کیا ہے، مغفرت کا فیصلہ ہے۔ اور دیکھیے علماء کرام کو خاص کیوں کیا گیا، میں آپ کو صرف ایک ہی حدیث بتا رہی ہوں، لیکن قرآن کریم کا اندر کئی آیات اس کے اوپر دلیل ہیں اور ذخیرہ ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر جو ہے اس بات کا ذخیرہ موجود ہے کہ علماء امت کی کیا کرو، قدر کرو، اور گویا ان کا مقام اور منصب بہت اونچا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات تھوڑی سی تفصیل سے بیان کر دی۔ آگے فرمایا، ان الذین ینادونک، بے شک جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، ینادونک آواز دیتے ہیں آپ کو، پکارتے ہیں، ینادو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات دیوار کے پیچھے سے، ٹھیک ہے، دیوار کے پیچھے سے، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کا جو وہ شان نزول ہے یا پس منظر ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو بنو تمیم جو تھے نا، ابھی جس کا ذکر آیا، یہ بنو تمیم کے جو لوگ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں باہر نہ تھے، بلکہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے کے اندر تھے، یعنی کہ گھر کے اندر تھے۔ جب گھر کے اندر تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں دیکھا، تو یہ گاؤں کے جو ہے غیر مہذب لوگ تھے، انہیں اعرابی بھی کہا جاتا ہے، دیہاتی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ باہر سے ہی کھڑے ہو کر جو ہے کیا کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگے، باہر دروازے سے ہی پکارنے لگے، اور کیا کہنے لگے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکل کر آئیے، اے محمد باہر آئیے، ہم کھڑے ہیں۔ تو اس پر جب انہوں نے یہ کہا نا، اللہ کے نبی کا نام لیا اور کہا باہر نکلے، تو اللہ نے فوراً آیات کو نازل فرما دیا، ٹھیک ہے، اور نازل فرما دیا، اور کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو حجرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو بنو تمیم تھے۔ ان کا یہ پکارنا جو تھا دیہاتی پن تھا، یہ بے ادبی ہے، اور یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے۔
تو دیکھیے گاؤں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تعلیم کی کمی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اندر شعور کی بھی کمی ہوتی ہے، اور یہ بات مشاہدے سے بھی ثابت ہے۔ سارے ہی اگرچہ دیہاتی لوگ ایسے نہ ہوں کہ سارے ہی گنوار ہوں اور بے عقل سے ہوں، لیکن دیہاتیوں میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کم عقل ہوتے ہیں اور بے عقل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت کے جو بھی شہر تھے ان شہروں کے اندر مبعوث ہوئے۔ اللہ پاک نے کسی نبی کو جو ہے دیہاتی نہیں بنایا تھا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ادب کی کمی ہوتی ہے اور ان میں عقل و شعور کی بھی کمی ہوتی ہے، تو جو شہری لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر علم اور عقل اور ادب جو ہے دیہاتیوں سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دیہاتی تھے، گویا کہ انہوں نے اس طرح اللہ کے نبی کو پکارا۔ تو اب یہ حجرات کا جو لفظ آیا ہے، حجرات، یہی حجرات جو ہے اس سورت کا نام بھی ہے، اسے ہم سورہ حجرات کہتے ہیں۔ حجرات جو ہے حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ کسے کہتے ہیں؟ حجرہ ایک چار دیواری کو کہتے ہیں، ایک چار دیواری کے مکان کو۔ اب بالکل آسان ورڈنگ میں آپ سمجھ لیں، حجرہ ایک کمرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حجرہ جو ہے عربی زبان میں کمرے کو کہتے ہیں، ہم اردو میں اسے کمرہ کہتے ہیں اور عربی میں اسے حجرہ کہتے ہیں۔ اب یہ حجرہ کون سا حجرہ تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں 9 ازواج مطہرات تھیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہر ایک زوجہ کا الگ الگ حجرہ تھا، ہر جو ہے بیوی کا الگ الگ حجرہ تھا، ہر ایک کا الگ الگ کمرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری جو ہے اس حجرے کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ یہ حجرے کتنے بڑے تھے، اور کھجور کی جو ہے شاخوں سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر جو ہے اون کے موٹے سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جب یہ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بنو تمیم کے جب یہ لوگ آئے تو یہ دوپہر کے وقت مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے، اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے اندر کسی زوجہ کے حجرے میں آرام کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ آداب معاشرت سے ناواقف تھے کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دروازے پر دستک دینی چاہیے، اور جو ہے قرآن کریم ہمیں یہ ادب بھی سکھاتا ہے، یہ بھی آئے گا آگے، غالباً سورہ احزاب کے اندر آئے گا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے کیا کرو؟ دروازے پر دستک دو، اگر اندر آنے کی اجازت ملے تو چلے جاؤ، ورنہ دروازے پر سے جواب نہ ملے تو پھر کیا ہو جاؤ؟ واپس آ جاؤ۔ تو یہ اس آداب معاشرت سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے دستک دینے کے بجائے حجرے کے باہر سے ہی پکارنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکل کر آئی۔ ظاہر ہے کسی بڑے درجے کے شخص سے اگر کوئی شخص باہر سے زور زور سے آوازیں دے، باہر نکلو ہمیں تم سے کام ہے، تو کیا ہے؟ یہ اس کے ادب اور مقام و مرتبے کے خلاف ہے، اور وہ تو تمام نبیوں کے نبی تھے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی کیا کر دی؟ آیت نازل فرما دی کہ اس طرح نبی کو نہ پکارو بلکہ انتظار کرو۔ تو اسی لیے صحابہ کرام اور تابعین جو تھے انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کے ساتھ بھی اسی ادب کا مظاہرہ کیا، یعنی صحابہ کرام اور ان کے بعد کے جتنے بھی تابعین اور تبع تابعین، ان کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کی زندگیوں کے اندر بھی یہی عمل پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑے جو علماء ہوتے تھے وہ ان کا اسی طریقے سے ادب کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفسر قرآن تھے، ٹھیک ہے، مفسر قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کا واقعہ لکھا ہے بخاری شریف کے اندر۔ کہتا ہے، خود فرماتے ہیں کہ جب میں کسی عالم صحابی سے، یعنی کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث سننا چاہتا، دریافت کرنا چاہتا، تو ان کے مکان پر پہنچ جاتا، اور پھر ان کو آواز دینے سے یا ان کے دروازے پر دستک دینے سے بھی کیا کرتا؟ میں احتیاط کرتا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا۔
جب تک کہ وہ خود باہر تشریف لائیں، اور جب وہ باہر تشریف لاتے تو میں ان سے حدیث سن لیا کرتا، تو وہ مجھے دیکھ کر یہ فرماتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستک دے کر اپنے آنے کی اطلاع کیوں نہ کر دی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں نبی کے مثل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے، یعنی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کیا جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ اس لیے عالم اپنی قوم میں نبی کے مثل ہوتا ہے، تو میں ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی بلکہ اس کا انتظار کیا کہ جب وہ خود باہر تشریف لائیں گے تو اس وقت میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ تو یہ تو بڑے لوگ تھے جن کا بڑا اونچا مقام تھا، اور جن کا بڑا اونچا جو ہے وہ اخلاق تھا۔ بہرحال آج کے دور کے اندر ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے علماء اور اللہ والے لوگوں کے لیے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنی کسی بھی بات اور کسی بھی طرز عمل سے ان کو کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچائیں جن کی وجہ سے ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی کسی بات سے ان کے مقام اور مرتبے کو جو ہے پست نہ کریں۔ کم از کم ہمیں آج اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے، ان الذین، بے شک جو لوگ، ینادونک، پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، دیواروں کے پیچھے، حجروں کے پیچھے سے، ٹھیک ہے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ کہ مطلب کیا ہے کہ وہ دیہاتی تھے، لیکن سارے ہی دیہاتی ایسے نہیں ہوتے کہ بے عقل ہوں اور ناواقف ہوں، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اتنا عقل اور شعور نہیں ہوتا۔ اور آگے، اچھا جی، اتنا ہی رکھیں یا آگے بھی چلیں؟ چلے یہ والی آیت ہم 5ویں آیت بھی پڑھیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ، وَلَوْ، اور اگر، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، صبروا، صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ باہر نکلتے آپ ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبر کر لیتے، یعنی کہ وہ جو باہر سے آوازیں دے رہے تھے نا کہ اے محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکلیے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی شان تو اتنی اونچی تھی، تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا کہ نبی اپنے گھر میں ہیں تو صبر کرتے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے گھر سے باہر نکل کر آ جاتے، تو یہ لکان خیر لہم، یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ لیکن چونکہ تم نے اپنی غلطی کی اصلاح کر لی اور جو ہے توبہ کر لی، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں واللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ یہاں تک اس بات کو جو ہے یہ ٹاپک پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 6 کے اندر ایک نئی چیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بارے میں جو ہے ہم سمجھیں گے، تو یہ والا سبق جو ہے ہم کل پڑھیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ اتنا سبق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھا ہاں، کل جمعہ ہے۔ اچھا یوں کرتے ہیں کہ کل جو ہے نا ہم سبق پڑھ لیں گے، کیونکہ اتوار کو جو ہے نا مجھے کہیں جانا ہے، دوسرے شہر، ایک پروگرام ہے، بیان بھی ہے میرا وہاں پر نا، تو میری شاگرد ہیں الحمدللہ، ان کا اپنا مدرسہ چل رہا ہے، تو ان کے مدرسے کے اندر پروگرام ہے، تو مجھے اور استاد صاحب دونوں کو بلایا ہے، سبق بھی پڑھانا ہے ہم لوگوں کو وہاں، ختم بخاری کا اور بیانات وغیرہ بھی ہے، اس لیے وہاں سے واپسی میں مجھے کافی دیر ہو جائے گی، تو شاید میں اتوار کو سبق نہیں پڑھا سکوں، اس لیے ہم اتوار کی چھٹی کر لیں گے اور کل سبق پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جی کل پھر انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ جی اچھا، ہاں نہیں میں نے نہیں دیکھا، جی بتائیے۔
کیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. نہیں میری طرف سے اجازت ہے بھائی. میں اس کی فہرست میں شامل نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے. نہیں نہیں میری بات سنیں نا. یہ ہمارے اکابرین کے لیے، ہم جیسے شاگردوں کے لیے نہیں ہے یہ بات. نہیں 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 جی جی یہ تو بات ہے. جی بالکل. ادب اور احترام کی جو مثالیں پہلے ملا کرتی تھیں آج کے دور میں نہیں ملتی. آج ہماری اولاد ہمارا ادب نہیں کرتی. جو ادب ماں باپ کا ہونا چاہیے وہ نہیں کرتی. تو ظاہر سی بات ہے عام رشتوں میں اور کیا ادب ملحوظ رہے گا. لیکن رہ گئی بات میری، تو بھائی میں جو ہے نا، میری طرف سے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ میرے دل میں، نہ میری عادت ہے ایسی. آپ فری ہو کر جو بھی بات پوچھنا چاہیں اور جو بھی سوال کرنا چاہیں میری طرف سے بالکل اجازت ہے آپ کے لیے. اور جو ہے میں نے یہ باتیں دیکھیں تفصیل سے بخدا میرے ذہن میں تھی، کہیں آپ سمجھے میں اس کسی وجہ سے بتا رہی ہوں. نہیں، میں یہ باتیں کیونکہ مسئلے کے تحت آ رہی ہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں. جی اچھا جی. اور یہ والا معاملہ الگ ہے. ہاں جو ہمارے بڑے ہیں تو ان سے یقیناً جو ہے ہمیں ایسا معاملہ رکھنا چاہیے جو کہ اس لائق ہیں. ہم جیسے تو نکمے اس لائق نہیں ہے، لیکن جو ہے جو اس لائق ہیں. اور دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے نا ایک کمی جو ہے نا، ہمارے یہاں سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، میں ایک عمومی معاشرے کی بات کر رہی ہوں. اور اگر آپ اسکول کالجز کے اندر دیکھ لیں، یونیورسٹیز کے اندر دیکھ لیں، سارے ہی بچے ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہی ہوں. یا آپ ہمارے کسی بھی اور ایسی جگہ پر دیکھ لیں جہاں پر دینی تعلیم نہ ہو، تو وہاں بڑوں کا، اساتذہ کا کوئی ایسا ادب اور مقام نہیں ہے. ان کے جو اپنے اساتذہ ہیں نا ان کا بھی وہ ایسا ادب اور جو ہے لحاظ نہیں رکھتے، تو وہ علماء دین کا کیا کریں گے؟ تو علماء دین کے بارے میں تو بہت زیادہ جو ہے نا ان سے بدگمانی کرنا اور ان کے خلاف بات کرنا، یا ان کے بارے میں ایسی بات کرنا جو ان کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہو یا ان کی توہین کے اوپر مبنی ہو، ایسی باتوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اب دیکھیے ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی کتنی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. آئے دن کبھی کسی عالم کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی کسی عالم کو شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک دوہرا گناہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے بیچارے ایسے ناواقف لوگ ہیں جو کہ علماء کرام کے لیے ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ یعنی کہ خطرناک جملے ہوتے ہیں. تو کم از کم ہمیں ایسی چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور الحمدللہ آپ لوگ تو سب جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پہلے سے، اور میں آپ لوگوں کے حوالے سے قطعاً ایسی بات نہیں کر رہی، لیکن صرف ایک ویسی عمومی بات کر رہی ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. علماء کرام کے خلاف کبھی جو ہے غلط الفاظ استعمال نہ کریں، اس سے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عالم دین کی توہین کی اس کے علم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو وہ علم کی وجہ سے برا سمجھتا ہے، اس کو وہ علم کی وجہ سے برا سمجھتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے. تو اصل میں اس نے اس علم کی توہین کی جو اس کے سینے کے اندر ہے. اور علم اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے. اللہ کی
دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا صفات باری تعالیٰ، رحمان، رحیم، ستار، غفار، تو اللہ کی 7 صفات ایسی ہیں جو اس کی ذاتی صفات ہیں اور ذاتی ہیں اور باقی اس کی صفاتی ہیں. تو اللہ کی 7 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ذات کا حصہ ہیں. یاد رکھیے 7 چیزیں اللہ کی ذات کا حصہ ہیں. ان میں سے ایک چیز علم ہے. علم. تو اگر کسی نے کسی عالم دین کی علم کی وجہ سے توہین کی، اس کے علم کی وجہ سے اسے برا سمجھا، تو اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے کہتے ہیں یہ ان مولوی ملاؤں کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو مسجد کے ٹکڑوں کے اوپر پلتے ہیں، یہ تو مدرسے کی روٹیاں کھاتے ہیں، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو زمانے بھر کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں. ہم جیسے نہیں کہتے، لیکن بہت سارے لوگ علماء کو ایسا سمجھتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ علماء کرام انبیاء کے بارے نہیں. جی ہمیں توہین کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں اگر اس کی کوئی غلط بات ہے، غلط بات سے مراد کہ کوئی بھی عالم دین ایسا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لوگوں میں غلط نظریات پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے، غلط نظریات پھیلا رہا ہے، غلط باتیں بیان کر رہا ہے، ہم اس بات کی تردید کر سکتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے. اس بات کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات کی توہین نہ کی جائے. کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ جو لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات غلط ہے، تو اس بات کی تصحیح کر دی جائے، اس بات کی تردید کر دی جائے. لیکن اس شخص کے جو ہے یوں کہہ لیں کہ بے ادبی یا توہین، ایسا کوئی طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے. اگر ہم نے ایسے کسی شخص کی توہین کی تو کل کو وہ ہمارے علماء کی کیا کرے گا؟ توہین کرے گا. اس لیے توہین کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے کسی کی بھی، اور غلط بات کو واضح کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں نا آپ؟ جی نہیں، عمل ہو یا علم ہو. مثلا دیکھیں ایسے گمراہ عالم بھی ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے گمراہ عالم بھی ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں میں کیا کر رہے ہیں؟ بے دینی پھیلا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں، کہ جس کا مفہوم ہے کہ اس امت کے اندر ایسے علماء ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی کیا کریں؟ عالم حق کو بالکل نہیں کہہ سکتے. اور جو ایسے لوگ ہیں جو عالم کے روپ میں بہروپیے ہیں، ٹھیک ہے، عالم کے روپ میں بہروپیے ہیں، تو ان کو بے نقاب کرنا چاہیے. ان کے عقیدے کو بے نقاب کریں، ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کچھ نہیں ملے گا. ہاں ان کی جو غلط باتیں، غلط نظریات ہیں، ان کو کیا کریں؟ ان کو واضح کریں. اب دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عالم دین بن کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں میں کیا کرتے ہیں؟ غلط نظریات پھیلاتے ہیں، غلط عقائد پھیلاتے ہیں. تو ہم جو ہے ان غلط نظریات کا صحیح رخ لوگوں کو بتائیں اور ان کو بے نقاب کریں، لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت لے کر آئیں. لیکن صرف اگر ان کی ذات کے اوپر اگر کیچڑ اچھالی جاتی ہے تو کل کو وہ ہمارے علماء کرام کے اوپر کیا کریں گے؟ انگلیاں اٹھائیں گے. اس لیے اس کا صحیح اور مہذبانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. صحیح اور مہذبانہ طریقہ یہی ہے کہ ان کی غلط تعلیمات کے مقابلے میں صحیح تعلیمات اور صحیح عقائد کو پیش کیا جائے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو.
مشرکین مکہ کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو. ان میں ایک لات تھا، ایک عزا تھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو منع فرمایا ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا آج تم ان کے باطل معبودوں کو برا بھلا کہو گے، کل وہ تمہارے معبود برحق کو برا بھلا کہیں گے. اس لیے جو ہے ذاتی اور شخصی لڑائی لڑنے کے بجائے جو ہے وہ اصلاحی پہلو کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جائے، اور اسی کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ورنہ جب لڑائی جو ہے یا کسی کی بھی توہین جب شخصی اعتبار سے کی جانے لگتی ہے نا، تو پھر جو ہے وہ بات جو ہے اصلاح سے نکل کر جو ہے صرف انتقام کے اوپر آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں ایسے رویوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ صحیح اور مثبت پہلو اختیار کرنا چاہیے. بس ٹھیک ہے. اور دیکھیے اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال ہو کہ میں عام طور سے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز ہوتی ہے، تو میلاد کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نبی کی آواز سے اونچی آواز چلی جاتی ہے، یا اس طریقے سے جیسے میں نے ایک بات ہی کہی. اسی طرح میں اکثر آپ کو عقائد، جیسے کل ہم نے صحابہ کرام کے متعلق بتایا، تو میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے، رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے. تو میرا اس طریقے سے یہ بات کرنا کسی جو ہے کسی شخص کی توہین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں، میں کبھی بھی کسی کا، کسی شخصیت کا نام لے کر کبھی بھی آپ کو بات نہیں کرتی. ہاں اگر کوئی شخصیت بالکل باطل کام کر رہا ہو، اس کا ہمیں نام لے کر بھی بتانا پڑتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کچھ وقت پہلے جاوید احمد غامدی کا نام لے کر بتایا تھا. تو ایک ہے اس شخص کو بے نقاب کرنا، ایک ہے اس شخص کی توہین کرنا. میں نے اس شخص کا نام لے کر ضرور آپ کو بتایا، لیکن اس شخص کے بارے میں کوئی بھی برے بھلے کلمات نہیں کہے. تو طریقہ ہمارا یہی ہونا چاہیے، چاہے ہم رافضیوں کو بے نقاب کریں یا کسی بھی اسلام دشمن کو بے نقاب کریں، تو ہمیں اس کا نام لے کر بھی بتانا پڑتا ہے. علماء امت کا یہ طریقہ رہا ہے، جیسے انہوں نے قادیانیت کو بے نقاب کیا، جیسے انہوں نے مرزا غلام قادیانیوں کو بے نقاب کیا. تو یہ علماء دین کا طریقہ ہوتا ہے. صرف شخصی لڑائی نہ لڑی جائے، اس بات کا خیال رکھیں کہ شخصی لڑائی نہ ہو، باقی سارا کام اصلاحی ہونا چاہیے. امید ہے یہ بات تھوڑی تفصیل سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہاں یہ تو مطلب اصلاحی بات ہے، یہ تو ساری کیا مطلب. جی. ہوں. ہوں. جی. جی صحیح. جی صحیح. صحیح سمجھ گئی میں. جی ہاں، آدھی ادھوری بات جو ہے نا، اب یہ جو آگے کل سے آیات آئیں گی نا، یہ اسی ٹاپک کے اوپر ہیں، یہ اسی موضوع کے اوپر ہے. جی، کہ اسلام ہمیں اس بارے میں بھی حکم دیتا ہے. اور یہ بات بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ ہم ادھوری بات کو سن کر آگے نقل کر دیں، اس سے بڑی بڑی لڑائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. چلیے سب کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.